السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اسلامی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کے بارے میں تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے سنیے۔ نبوت ملنے کا وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکہ سے دور جا کر ہرا نامی پہاڑ کے ایک غار میں بیٹھ جاتے اور ابراہیمی طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کی رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ جب تک کھانا ختم نہ ہوتا تھا 8 پہر واپس نہیں آتے تھے۔ جب مکہ کی وادیوں سے گزرتے تو درختوں اور پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتی۔ آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی زمانے میں آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ کی قدرت، انسان کی ہڈیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا کیا ہے۔ یہ ہڈیاں انسانی جسم سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے، اور کولہے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط اور اس سے 10 گنا زیادہ لچکدار اور ہلکی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہڈیاں بھی اسٹیل کی طرح وزنی ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے زیادہ قوت و طاقت پیدا کرنے والا اللہ کی زبردست قدرت ہی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، ایک فرض کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ طبرانی فی الکبیر 9950۔ ایک سنت کے بارے میں، چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرہ مبارک کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے۔ ترندی 2745۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دینار ہے جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار ہے جسے تم نے کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار ہے جو تم نے کسی غریب کو صدقہ دیا، اور ایک وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ تو ان میں سے اس دینار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ مسلم 2311۔ ایک گناہ کے بارے میں، تجارت میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک، لیکن وہ قسم کھا کر گنہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ مستدرک 2145۔ دنیا کے بارے میں، بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ ہو پڑے۔ نمبر 3، امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4، دنیا کی حرص و لالچ کا ہونا۔ ترغیب و ترغیب 4
ترغیب الترہیب 4741۔ آخرت کے بارے میں جنت والوں کا انعام و اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح اور شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ سورہ مریم 62-63۔ طب نبی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو: اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی القیوم یا حی یا قیوم عینی احدی لیلی۔ ایک بار اور سن لے: اللہم غارت النجوم وہدات العیون وہدات العیون وانت حی القیوم یا حی یا قیوم عینی احدی لیلی۔ ایک بار اور سن لیجئے: اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی القیوم یا حی یا قیوم عینی وحدی لیلی۔ عینی وحدی لیلی۔ ترجمہ: اے اللہ، ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں، تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اے ہمیشہ اور زندہ قائم رہنے والے، میری آنکھ کو سلا دے اور میری رات کو پرسکون بنا دے۔ معجم کبیر الطبرانی 4683۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ سورہ بنی اسرائیل 31۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔